نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو ایمان والوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں بے حیائی کو رواج دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے، تو بے حیائی کرنے والوں کے لیے کتنی آفتیں ہوں گی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحیِ فاصنع ما شئت، یعنی جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، خواہ بدکاری، خواہ موسیقی، پیسے کی بربادی یا وقت کی بربادی، صرف دن منانے کے لیے جھوٹی محبت کا اظہار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف انواع و اقسام کے کارڈ، چاکلیٹ اور سائن کے بنے ہوئے ہارٹ نظر آ رہے ہیں۔ اظہار محبت سرخ گلاب، خوشبو اور شاعری، اظہار محبت کی آڑ میں مغرب کی اندھی تقلید ہو رہی ہے۔ اس تہوار کو خاص طریقے سے منایا جاتا وہ اس طرح کہ لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے ہیں اور مرد دیکھے بنا جس لڑکی کا نام نکال لیتے ہیں، تہوار ختم ہونے پر وہی اس کی ساتھی بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر جہاں محبت کے اظہار کے لیے عام ہو رہا ہے، وہاں بگاڑ کا سبب بھی بن رہا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے صرف اس لیے طلاق لی کہ اس نے ویلنٹائن ڈے پر بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ ویلنٹائن ڈے نے اس عورت کو محبت کے بجائے احساس محرومی میں مبتلا کر دیا۔ یہ کیسی محبت ہے جو تحفوں کی متقاضی ہے؟ کیا آپ بھی تو ان میں شامل نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ محبت کے پیمانے مختلف ہیں، ہمیں اپنی اپنی محبتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور محبت کے اظہار کا درست طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، اور اس کا اظہار یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی طرح ہر رشتے اور ہر اس تعلق سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی طرف لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہمیں محبت کرنا سکھائے اور اظہار محبت سکھائے؟ وہ جو خود دھتکارا ہوا ہے، راندھا ہوا ہے، وہ جس نے اللہ کے حکم پر انسانیت کے احترام میں اپنے سر کو نہ جھکایا، وہ کیسے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سراسر بے حیائی سکھائے گا، بدکاری اور فحاشی سکھائے گا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسے کتنے دن میری زندگی میں گزر گئے جب میں نے نامحرم کے فرق کو نہیں جانا اور بے تکلفی کو اخلاق کا نام لے کر دوستیاں نبھاتی رہی۔ کتنے لمحات ایسے گزر گئے جن میں شیطانی خیالات کو روک نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کافر تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اسلام کے باوجود تمہیں کافر بنا دے۔ تو یہی وہ جھلکیاں ہیں جن کی قرآن نے پہلے ہی وضاحت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے آگے سے، پیچھے سے، تمہارے اوپر سے، نیچے سے، تمہارے دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے تمہیں گمراہ کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کس کی محبت کو جگہ دیتی ہوں، اور مومن کا دل اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہوتا۔ پاکیزہ عورتوں کی قرآن یہ تعریف کرتا ہے کہ وہ چھپے دوست نہیں بناتی۔ کلچر خواہ کوئی بھی عام ہو جائے، مجھے اللہ نے خاص کہہ کر فرمایا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو لگام دینے والے، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے، تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرنے والے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین کو لازم کرنے والے، جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ حالات کی کوئی بھی ڈگر ہو، انہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ایسے صابر اور پارسا لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔